اس شاہ نامے کا ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، وہ جس نے ایک حرف۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا ہے تو آپ فوراً جواب دیں گے حفیظ جالندھری نے، اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شاہ نامہ اسلام کے خالق کون ہیں تو شاید آپ سوچ میں پڑ جائیں، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں شاہ نامہ اسلام کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ یہ ہے کیا۔ شاہ نامہ اسلام ایک تاریخی اور اسلامی رزمیہ نظم ہے جس میں اسلامی تاریخ، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، خلافت راشدہ اور اسلامی فتوحات کا بیان شاعرانہ اور پر اثر انداز میں کیا گیا ہے۔ شاہ نامہ اسلام کی تخلیق حفیظ جالندھری صاحب نے اس دور میں کی تھی جب مسلمان زوال کا شکار تھے، سلطنت مغلیہ ختم ہو گئی تھی، خلافت عثمانیہ کا وجود بھی نقشے سے مٹ چکا تھا اور مسلمانوں میں مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ اسی مایوسی کے دور میں حفیظ جالندھری صاحب نے شاہ نامہ اسلام لکھنا شروع کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے عظیم ماضی سے جوڑ کر یہ احساس دلایا جائے کہ اگر دوبارہ عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے اسلاف کی راہوں پر چلنا ہی ہوگا۔ شاہ نامہ اسلام کی تصنیف کا آغاز 1927-28 کے آس پاس ہوا اور یہ 19 برس کے طویل عرصے میں مکمل ہوا۔ یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد 1929 میں دلی سے شائع ہوئی جس کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہے۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، وہ جس نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاہو سے بھر دیا عالم۔ شاہ نامہ اسلام کی پہلی جلد میں 2000 سے زائد اشعار ہیں۔ اس میں اسلام سے پہلے کے حالات، انبیاء کرام کے واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور غزوہ بدر کا بیان ہے۔ جبکہ شاہ نامہ اسلام کی اگر دوسری جلد کی بات کی جائے تو اس کی اشاعت 1937 میں لاہور سے ہوئی۔ اس میں غزوات، صلح حدیبیہ اور خلفائے راشدین کے دور کا بیان ہے جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ نقطہ عروج پر تھا۔ شاہ نامہ اسلام کی تیسری جلد 9 سال بعد 1946 کو لاہور سے شائع ہوئی۔ جہاں اس میں عباسی خلافت کے عروج کا بیان ہے، وہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فتح اندلس بھی اس جلد کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اموی، محمد بن قاسم اور صلیبی جنگوں کا بھی ذکر ہے۔ جبکہ چوتھی جلد 1947 کو لاہور سے شائع ہوئی جس میں مغلیہ سلطنت کا عروج و زوال، ٹیپو سلطان جیسی بہادر شخصیت کی قربانیاں، 1857 کا غدر اور خلافت عثمانیہ کی جدوجہد کے ساتھ اس کے اختتام کا بھی بیان ہے۔ اردو زبان میں شاہ نامہ اسلام کی تشکیل دراصل فردوسی کے شاہ نامے کے مقابل تھی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شاہ نامہ اسلام اپنے دور اشاعت میں اتنی اہمیت کا حامل تھا تو آج یہ اتنا مقبول کیوں نہیں؟ اس سوال کے جواب میں کئی وجوہات پیش کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ شاہ نامہ اسلام نظم کے انداز میں لکھی گئی اور زبان بھی آج کے قاری کے لیے مانوس نہیں۔ دوسری اہم وجہ شاہ نامہ اسلام کو نصاب میں جگہ نہ ملنا بھی ہو سکتی ہے۔ وجہ جو بھی ہو، مگر ایک بات حقیقت ہے کہ شاہ نامہ اسلام نے تحریک پاکستان کے دور میں مسلمانوں میں نہ صرف اسلامی شعور کو اجاگر کیا
بلکہ اسلامی تاریخ سے بھی روشناس کرایا۔ دوستوں، شاہ نامہ اسلام صرف تاریخ یا شاعری نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی ایک جھلک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ایک بار شاہ نامہ اسلام ضرور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بھر دیا عالم